سورہ نجم 53 نمبر صورت 32 نمبر آیت، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، جو پرہیزگار ہے اللہ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ۔ تو بات چل رہی ہے مسئلہ امامت پر اور اس میں سے عصمت ائمہ پر۔ میں نے جو پچھلے جمعہ شروع کی تھی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے بیٹے ہیں، اللہ پاک ان پر بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے، ان کا دعویٰ عصمت کا نہیں تھا۔ ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اپنے بارے میں عصمت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو کچھ حوالے میں نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے، باقی میں آج پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین، یہ 11واں حوالہ ہے، اور حوالے آپ نے نوٹ کیا کہ صرف اثنا عشریہ کی کتابوں سے میں دے رہا ہوں، اور خاص طور پر بہار الانوار سے جو انسائکلوپیڈیا ہے سب کتابوں کا، اور اس کو چیک بھی کر دیا ہے آیت اللہ العظمیٰ عاصم موصلی نے۔ تو 11واں حوالہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کو دگنا اجر ملے گا، اور جو گناہ گار ہیں ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں اہل بیت، اور حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، جو کلیہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا ہے وہی کلیہ ہم پر لاگو ہوگا، کیونکہ ہم اہل بیت کا معاملہ پوری امت سے الگ ہے۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو لوگ ہماری طرف سے دیکھ کے نیکی کریں گے، اگر ہم برائی کریں گے تو لوگ ہماری طرف دیکھ کر برائی کریں گے، کیونکہ ہمارا اثر زیادہ ہوگا امت پر۔ لہٰذا امہات المومنین کا بھی یہی کلیہ ہے اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم میں سے جو نیکی کرے گا اس کو دگنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو دگنا عذاب ہوگا۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بھائی زید بن موسیٰ کو، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے اولاد فاطمہ میں سے صرف حسن اور حسین پر دوزخ حرام ہے، باقی کسی کو کوئی گارنٹی حاصل نہیں ہے۔ اور پہلا میں حوالہ بھول گیا، ریکارڈ کرا دوں سیدنا امام زین العابدین کا عیون اخبار رضا اردو جلد نمبر 2 صفحہ 501 باب نمبر 58، اور بہار الانوار جلد نمبر 49 اور صفحہ ہے 218، روایت نمبر 3 کا آخری فقرہ۔ کسی نے ڈھونڈنا ہو تو اس کو پوری نشاندہی میں نے کر دی ہے۔ اور یہ جو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی زید کو نصیحت کرتے ہوئے جو فرمایا کہ اولاد فاطمہ میں سے صرف حسن اور حسین پر دوزخ حرام ہے، باقی کسی کو یہ گارنٹی حاصل نہیں ہے، باقی اولاد کو یہ گارنٹی حاصل نہیں ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ ہے 218، روایت نمبر ہے 2 اور 3۔ 13 نمبر حوالہ، حضرات ائمہ سے جو اقوال منسوب ہیں، جو ان کا نام لے کر کتابوں میں روایات درج کی گئی ہیں یا اقوال درج کیے گئے ہیں، ان سے منسوب ہے، حضرات نے وہ فرمایا یا نہیں فرمایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان میں اختلاف اور تناقض بہت زیادہ ہے، کنٹراڈکشن بہت زیادہ ہے، اور اس کنٹراڈکشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو عصمت حاصل نہیں تھی۔ جس کو عصمت حاصل ہوتی ہے اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا کہ اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن پاتے۔ خدا کو عصمت حاصل ہے، وہ پاک ہے غلطی سے، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، لہذا اس کے کلام میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں۔ تو حضرات ائمہ کے
اقوال میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہے اور کنٹراڈکشن بھی بہت زیادہ ہے. ایک حضرت کچھ فرماتے ہیں، ایک حضرت کچھ فرماتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے نہیں فرمایا، ان سے منسوب کر دی گئی ہیں چیزیں، لہٰذا وہ کنٹراڈکشن اس میں پیدا ہو گیا. اور یہ کنٹراڈکشن اتنا زیادہ ہے کہ بہت سے لوگ شیعہ مذہب چھوڑ گئے اسی وجہ سے کہ بھائی اگر اس میں تضاد پایا جاتا ہے، تناقض پایا جاتا ہے، تو پھر یہ مذہب بھی دوسروں جیسا ہوا. تو بہت سے لوگ شیعت چھوڑ گئے، جس کی شیخ الطائفہ طوسی نے بھی گواہی دی ہے. طوسی کا مقام اتنا بلند ہے حدیث میں کہ اس کو شیخ الطائفہ کہتے ہیں، علم میں اتنا مقام بلند ہے اس کا. تو تہذیب الاحکام الاستبصار انہی کی کتابیں ہیں جو کتب اربعہ میں سے 2 ہیں. اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. تو شیخ الطائفہ یعنی گروہ کے سردار طوسی، ان کی گواہی ہے کہ ائمہ کی روایات تناقض، تباین اور اختلاف کا شکار ہیں. یعنی ان میں کنٹراڈکشن اور اختلاف پایا جاتا ہے. ایک بزرگ سے کچھ منسوب ہے، دوسرے بزرگ سے کچھ منسوب ہے، اس کی الٹ. حتیٰ کہ آپ کو، یہ طوسی کی گواہی میں پڑھ رہا ہوں، حتیٰ کہ آپ کو ایک روایت بھی نہیں ملے گی جس کے الٹ کوئی روایت موجود نہ ہو، جس کے متضاد کوئی اور روایت موجود نہ ہو. تہذیب الاحکام جو کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ ہے 2 اور 3. اور شیعہ کتب اربعہ میں سے 4 کتابیں ہیں جن کو کتب اربعہ کہا جاتا ہے. 4 بنیادی کتابیں، جس طرح اہل سنت کے ہیں 6 کتابیں بڑی مشہور ہیں، اس طرح ان کا 4 کتابیں مشہور ہیں. پہلی کا نام ہے الکافی، دوسری کا نام ہے من لا یحذرہ الفقی، اور تیسری کا نام ہے تہذیب الاحکام، چوتھی کا نام ہے الاستبصار. تو یہ 2 کتابیں جو ہیں تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ دونوں شیخ طوسی کی ہیں، شیخ الطائفہ ہیں، وہ سردار ہیں وہ. تو انہوں نے 2 کتابیں صرف اس لیے لکھی کہ کسی طرح جو ائمہ کے اقوال میں کنٹراڈکشن ہے اس کا حل کیا جائے. تہذیب الاحکام میں 13,807 روایات ہیں اور الاستبصار میں 5,559 روایات ہیں. کل روایات ہیں 19,366. مجھے ایک میرے دوست نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ہاں 4 امام ہیں. وہ دوست شیعہ دوست ہے. آپ کے 4 امام ہیں، چاروں کے فتاویٰ میں اختلاف ہے، ہمارے اماموں میں کوئی اختلاف نہیں. تو میں نے کہا آپ تو کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے کہا امریکہ میں ہمارا ایک ساتھی ہے اور وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اہل سنت کی کتابیں بھی ساری اس نے پڑھی، تو یہ اسناشریوں کی ساری کتاب بہت زیادہ پڑھا لکھا. اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی ان سے کہنا کہ اہل سنت میں تو جو اختلاف ہے سو ہے، یہ 19,366 اختلافات ہیں یہ سامنے دونوں کتابوں میں، اور باقی کتابوں کا میں نے چیک ہی نہیں کیا. میں نے صرف 2 کتابیں چیک کی ہیں. 19,366 اختلافات ہیں. اس بات کو ہوئے ہیں کو 10 سال، اس کے بعد پھر کوئی اطلاع نہیں ہے. تو طوسی کہتے ہیں کہ بھائی یہ 19,366 روایات ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، اس کا انہوں نے کیا ہے حل. اور حل کرنے کے لیے اس کنٹراڈکشن کو جناب طوسی نے جگہ جگہ تقیہ کا سہارا لیا ہے کہ یہ جو فلاں بات ہے یہ تقیہ کی بنیاد پر ہے، اصل ہمارا فتویٰ یہ ہے. لہٰذا ائمہ کے اقوال میں جو ان سے منسوب ہیں، میرا خیال وہ ان کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ پاک ان سب پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. تو ان کے نام سے جو روایات لکھی گئی ہیں ان میں کنٹراڈکشن ہے. تو ائمہ کے اقوال میں اختلاف و تناقض یعنی کنٹراڈکشن بھی عصمت ائمہ کے منافی ہے، کیونکہ جس کو عصمت حاصل ہوتی ہے نہ اس کی بات میں اختلاف ہوتا ہے آپس میں، نہ کنٹراڈکشن ہوتی ہے، نہ وہ بولتا ہے. اب 14واں حوالہ کہ حضرات ائمہ کو عصمت حاصل نہیں تھی، ان کا دعویٰ عصمت حاصل ہونے کا بھی نہیں تھا. 14واں حوالہ یہ ہے کہ ان سے منسوخ، اب پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے نہیں کیا، دل یہی کہتا ہے کہ وہ اس سے پاک ہے. باہر ہے جو کتابوں میں ہے کہ خدا کے مامور جو اللہ نے مقرر کیا ہو وہ تقیہ نہیں کر سکتا، وہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. تو
حضرات ائمہ کا مرتبہ تو انبیاء سے بھی بلند بیان کیا جاتا ہے، تو یہ جو بزرگ ہیں علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء پر تقیہ کرنا حرام ہے، منع، انبیاء تقیہ نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے بات کو بدل دیا تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو یہ جو ائمہ ہیں ان کا مرتبہ تو بہت زیادہ بلند ہے، تو ان پر تو تقیہ ان سے بھی زیادہ سختی سے منع ہے کہ یہ تقیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے مقرر کیا۔ اگر اللہ کا مقرر کیا تقیہ کر جائے کہ ڈر کے مارے، تقیہ کس کو کہتا ہے؟ ڈر کے مارے حق چھپا لینا، جو اس کی ڈیفینیشن ڈکشنری میں بیان ہوئی ہے کہ کسی کے ڈر سے حق بات کو چھپا لینا۔ تو جو انہوں نے تقیہ فرمایا ہے وہ بھی عصمت کے منافی ہے، جو کتابوں میں لکھا۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار کو میں نے چیک کیا ہے، 315 دفعہ مسئلہ بدلا ہے ائمہ نے۔ انہوں نے نہیں بدلا ہوگا، ان کے نام لگا دیا گیا ہے۔ 315 دفعہ تقیہ صرف 2 کتابوں سے ثابت ہے، باقی کتابیں اگر چیک کی جائیں تو اور بھی مثالیں نکل سکتی ہیں۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار میں 315 دفعہ۔ اب میرے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 350 دفعہ میں نے بات بدلی ہے تو میری بات کا کون اعتبار کرے گا؟ اس کی ایک مثال کہ زید بن علی بن حسین، جن کے نام سے یہ زیدی حضرات منسوب ہیں، وہ سیدنا علی سے روایت کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ خیبر کے روز رسول اللہ نے پالتو گدھے کا گوشت اور نکاح متع کو حرام قرار دیا۔ یہی سنی کہتے ہیں۔ تہذیب الاحکام ہے، کتاب النکاح ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 251 ہے، روایت نمبر 10 ہے، اور یہی روایت الاستبصار کتاب النکاح جلد نمبر 3 صفحہ 142 اور روایت نمبر ہے 5۔ اب علامہ طوسی اس کے حل میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ روایات تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہیں کیونکہ متع کا حلال ہونا کسی تفصیل کا محتاج نہیں ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 251، یعنی متع حلال تھا، ائمہ نے حرام کر دیا۔ کیوں؟ ڈر کے، تقیہ کے مارے۔ تقیہ کیا ہے؟ ڈر کے مارے حق چھپانا۔ علامہ طوسی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سوائے تقیہ کے بہانہ کے ان روایات کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ سند اور متن کے لحاظ سے یہ شیعہ معیار پر پوری اترتی ہے، سوائے اس کے کہ برابر کی روایات ہے، کوئی ان میں کمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ فلاں جو روایت ہے وہ تقیہ کی بنیاد پر ہے، امام نے ڈر کے مارے حق چھپا لیا اور کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ یہ لکھا ہے طوسی نے تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 281۔ اب حلال کو حرام قرار دینا اور قرآن کے منافی فتاوی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اس کی مثالیں دیکھنی ہو، تہذیب الاحکام ہے جلد نمبر 1 صفحہ 62 روایت نمبر 19، اور الاستبصار جلد نمبر 1 صفحہ 63 روایت نمبر 64 اور صفحہ 63 اور 64 روایت نمبر 2، اور جلد نمبر 1 190 روایت نمبر 8 اور 9۔ تو بات یہ ہے کہ حلال کو حرام قرار دینا اور قرآن کے مطابق فتاوی، ائمہ اس سے پاک ہیں، یہ بعد والوں نے ان کے نام لگا دیا ہے۔ بہرحال یہ حوالے موجود ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو عصمت نہ حاصل تھی، نہ ان کا عصمت کا دعویٰ تھا۔ 15 نمبر، ائمہ کے اعمال میں اختلاف عصمت کے منافی ہے۔ یہ تو باتیں تھیں نا، مسائل تھے، فتوے تھے،